أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز دوستوں بزرگوں، اور اگر سماعت فرما رہی ہو میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سننے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی تعارف آ گیا تھا، کیونکہ ماہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو قربانی کے پیچھے جو اس کا پورا منظر ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج کے جمعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ ہوگا، اور اگلے جمعے کے اندر قربانی کے مسائل ہوں گے، اور اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا خطبہ ہوگا، قربانی کا سارا واقعہ ہوگا۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو باپ بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ میرا کاروبار چمکے گا، دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ تو کاروبار ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ کا جو آغاز کیا اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنی اماں کے سامنے بڑے عجیب و غریب سوال جو آپ کے سامنے آ گئے، اور اس کے بعد پھر اپنے ابا جی سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں جس کے متعلق فرمائے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ تذکرہ کریں کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ سچے نبی تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک اس کی تشریح تو یہ ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ صدیق کہتے ہیں کہ جو عقیدے کا، ایمان کا، عمل کا، امانت کا بھرپور خیال رکھنے والا ہو۔ اس لیے ہر نبی کا صدیق ہونا یہ تو لازمی وصف ہے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی، ہر امتی وہ نبی نہیں ہو سکتا، صدیق ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ایک دلیل لے لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ عیسیٰ کی جو ماں مریم تھی وہ صدیقہ تھی، واقعتاً صدیقہ ہی تھی۔ کہ جب لوگوں نے ایک الزام لگایا کہ مریم تیرے ہاں بغیر شوہر کے بیٹا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت مریم نے پھر حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کریں، میں روزے سے ہوں، بولنے کا میرا روزہ ہے، اس بچے سے پوچھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت 1 دن یا 40 دن کے تھے تو بولنا شروع کر دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اس دلیل سے پتہ چلا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ صدیق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو نبی ہے، نبی کا صدیق ہونا یہ لازمی وصف ہے، اور ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر، بڑا صدیق بنا دیا، اور میرے نبی کے ساتھ جس کا تعلق ہو گیا اس ابو بکر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر،
کہ میرے آقا تمام نبیوں کے صدیق اکبر اور میرے نبی کے صحابی ابو بکر تمام صحابہ کے صدیق اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہو کان صدیقا نبیّا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے ابا جی کو تبلیغ کی، اذ قال لأبیہ، اے میرے ابا جان۔ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آیا ہے، عربی کے اندر جہاں بھی یہ آئے تو وہاں محبت کے لیے آتا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے؟ جی غیر مسلم تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان، کتنی محبت کے ساتھ۔ تو شریعت نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ باپ اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی ادب کا خیال رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں کہا او کافر، یہ نہیں کہا اے میرے ابا جان۔ لما تعبد ما لا يسمع، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تو بڑے ادب کے الفاظ سے پکارا، جواب کے اندر آگے سے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہنا چاہیے تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے ابا جان۔ تو باپ کو آگے چاہیے تھا وہ کیا کہتا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آگے سے نام لے کر صرف پکارا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میرے بیٹے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل، کہ میرے ابا جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ کر لیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آگے سے یا بنیا نہیں کہا، سیدھا کہا اے ابراہیم۔ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ صرف بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ بت فروش بھی تھے، بت ساز بھی تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اپنے اس غلط عقیدے کے اندر وہ آدمی اتنا مضبوط تھا کہ اس نے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔